دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری دنیا ناانصافی، بربریت اور ظلم و ستم میں گھری ہوگی تب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لیکن کون ہے یہ امام مہدی اور کیسے امام مہدی اس دنیا کو ظلم و ستم اور ناانصافی سے بچائیں گے؟ چلیے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جس کا نام ہے دی ارائیول آف امام مہدی۔ دوستو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا اور یہودیوں کے مشیع دجال کا قتل ہونا، اور امام مہدی کے ساتھ اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے جو اس دجال کو قتل کریں گے۔ دوستو امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں ہی الگ عقائد رکھتے ہیں، لیکن دونوں کا یہ ماننا ہے کہ امام مہدی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ دوستو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، جن کا شروعاتی نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اور دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد حضرت امام مہدی بیت المقدس کی طرف تشریف فرمائیں گے۔ جب امام مہدی خود کو ظاہر کریں گے اس دنیا کے سامنے تب ان کی عمر 40 سال کی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ہمارے پیارے نبی کی تلوار ہوگی، اور امام مہدی ہمارے پیارے نبی کا لباس پہنے ہوں گے اور ان کے ایک ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا ہوگا۔ دوستو وہ جگہ جہاں پر امام مہدی خود کو ظاہر کریں گے وہ جگہ مکہ ہے۔ مکہ کے خانے کعبے کے پاس امام مہدی خود کو ظاہر فرمائیں گے، اور یہ وہ دور ہوگا جب مکے سے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد پھیلا ہوگا۔ دوستو رسول اللہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ پوری دنیا ناانصافی اور بربریت میں ہوگی، ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، اور نہ ہی چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا اور نہ ہی بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا، تب تمہاری نسل سے مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کریں گے، اور وہ اس دور میں دین اسلام کو اس طرح پھیلائیں گے جیسے میں نے پھیلایا ہے، اور اس پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، دنیا جو پوری ظلم سے بھر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک عرب میں حضور کے اہل بیت میں سے کسی کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور اگر دیکھا جائے کہ اہل بیت میں سے حضرت علی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو حضرت علی کی حکومت پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شام اور مصر نے حضرت علی کی اطاعت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے یہ معاملہ بھی ہونا ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی کہ محمد، اور مہدی تو امام مہدی کا لقب ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوں گے اور بڑی روشن پیشانی والے ہوں گے اور بڑی کھڑی ناک والے ہوں گے، وہ اس سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جو کہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے، اور عرب کے اندر خلافت کا نظام امام مہدی کے ذریعے قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا۔ روایت ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں بڑی آزمائشیں ہوں گی، کسی شخص کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی، وہ اپنے آپ کو ظلم اور ستم سے بچا نہ پائے گا، اور پھر اللہ میرے ہی خاندان سے ایک شخص کو اٹھائے گا اور اس کے ذریعے اللہ اس سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اور جب مسلمان امام مہدی کی قیادت میں ٹکرائیں گے یہودی اور عیسائیوں سے، تب اللہ تعالیٰ 2 طرف سے مدد بھیجیں گے امام مہدی کے لیے۔ پہلا تو حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور یہودیوں کے سب سے بڑے سرنگنا جو خود کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، دجال، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے۔ اور دوسری مدد کا پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی امام مہدی کی مدد کے لیے، اور ایک دوسری حدیث میں خراسان کا لفظ آتا ہے، خراسان سے وہ لشکر چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اور اس وقت میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں 2/3 حصہ افغانستان کا اور تھوڑا سا حصہ ایران کا آیا کرتا تھا، اور خراسان سے لشکر چلے گا جو یروشلم میں جا کر نسل ہو جائیں گے، اور پہلے بھی ایک بار یروشلم نکل چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے اور عربی واپس نہیں لے پائے، ان صلاح الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا، اور آج بھی عربی یروشلم کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد چند لمحوں میں وہ سب کام کر ڈالیں گے جو باقی مسلمان صدیوں سے نہیں کر پا رہے تھے۔ دوستو ہماری اس دنیا کے تینوں ہی ابراہمی دھرم یعنی کہ یہودی، عیسائیت اور اسلام کو ماننے والوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کے دن پر بھی سب یقین رکھتے ہیں، اور ہر دین میں ایک مسیح آئے گا۔ اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اس دنیا میں آئیں گے، بے شک مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے، لیکن مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ امام مہدی کے ظہور پر بھی اعتبار رکھتے ہیں، اور یہودیوں کا مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے جو خود کو خدا بتائے گا اور اس دنیا میں فتن و فساد کو بڑھائے گا۔ وہ لوگوں کو ایسے کارنامے کر دکھائے گا جس سے لوگوں کو لگے گا کہ وہی خدا ہے، وہ ایک مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے دکھائے گا جس سے لوگوں کا یقین اس پر اور بڑھ جائے گا، اور اسی دجال کو حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے۔ اگر شیعوں کی مانے تو ان کا ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن قتل کر دینے کے ڈر سے وہ پچھلے 1200 سالوں سے غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے سب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہوگی، یہ پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اور شیطان کے پجاری کھلے طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ دوستو یہ شہر یروشلم تینوں ہی دھرموں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اسی شہر میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے بعد اور مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔
تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ مہدی کا ساتھ دینے کے لیے کالے جھنڈے کے ساتھ مشرق سے فوجیں نکلیں گی۔ لشکر خراسان سے نکل کر یروشلم کی طرف پہنچے گا اور امام مہدی کے لشکر میں جا کر مل جائے گا۔ شاید وہ وقت نزدیک ہے جب یہ لشکر چلے گا، لیکن یہ وقت کب آئے گا یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں پوری ہوتی دکھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی قیامت کی بھی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے نبی نے بتائی تھیں، جیسے کہ زلزلوں کا عام ہو جانا، عرب کی سرزمین پر ہریالی نکلنا، اور عرب کے لوگوں کا بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرنا، اور نہ جانے ایسی کتنی نشانیاں ہیں جو اب پوری ہو چکی ہیں اور جو آگے پوری ہونے والی ہیں۔ اور دجال کا نکلنا تو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جائے گا، اور اس کا بھی خاتمہ اللہ فرمائے گا۔ میرے اعتبار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھی موت کچھ نہیں ہوگی کہ امام مہدی کے لشکر میں جا کر شہادت نصیب ہو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وقت کب آئے گا، لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس لشکر کا سپاہی فرمائے اور اس لشکر سے یروشلم کو فتح فرمائے اور اس جنگ میں شہادت فرمائے جس میں امام مہدی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ابھی اس وقت مسلمان نوجوان میں وہ جذبہ موجود ہے جو شہادت کو گلے لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری نبی کی سنت پر بھی چلنا پڑے گا اور نماز تقیت سے پڑھنی پڑے گی اور برے لوگوں اور ان کی بری عادتوں سے دور رہنا پڑے گا۔ اور آپ لوگ بھی ضرور دعا فرمائیں ہمیں اس جنگ میں اللہ امام مہدی کے ساتھ شہادت نصیب عطا فرمائے۔